بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز فی اصول الفقہ میں تھی کہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے جو مقدمے کے اندر 12 امور تھے ان کے بارے میں مطالب آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور آج سے انشاءاللہ مقصد اول میں وارد ہو رہے ہیں۔ مقصد اول اوامر کے بارے میں ہے، اور اس مقصد اول میں تقریباً 9 فصول ہے۔ ان 9 فصول کے اندر ہم امر کے مختلف مباحث کو پیش کریں گے کہ فصل اول میں مادہ امر کے بارے میں گفتگو ہوگی، فصل دوم میں ہیئت امر کے بارے میں گفتگو ہوگی، فصل ثالث اور تیسرا مسئلہ اجزاء کے بارے میں ہے، فصل سوم میں اجزاء کے بارے میں گفتگو کریں گے، فصل چہارم مقدمہ واجب کے بارے میں ہے، فصل پنجم تقسیمات واجب کے بارے میں ہے، فصل ششم چھٹی فصل مسئلہ ضد کے بارے میں ہے، 7ویں فصل امر کی ایک ذیلی بحث ہے کہ اگر وجوب نسخ ہو جائے تو آیا اباحہ اور جواز باقی رہتا ہے یا نہیں۔ 8ویں فصل امر بالامر کے بارے میں ہے، اور 9ویں فصل اگر امر کے بعد امر آئے تو آیا وہ تأکید ہے یا تأسیس ہے، کہ ان مباحث کی تفصیلات کیا ہے، ان سے کیا مراد ہے، کہ انشاءاللہ ہم آئندہ مباحث میں ان کی وضاحت کریں گے۔ یہاں پر فقط فہرست کے عنوان سے آپ کے سامنے ان کا عنوان پیش کیا ہے، تفصیلی بحث انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ اچھا، فصل اول کہ فصل اول بالکل آسان مطالب ہیں۔ یہاں پر فصل اول میں مادہ امر کے بارے میں گفتگو ہے۔ اس مادہ امر کے بارے میں بھی جو گفتگو یہاں پر ہوگی، اس کے اندر بھی 3 مبحث ہیں۔ مبحث اول لفظ امر مشترک لفظی ہے۔ مبحث دوم اس نقطے کے بارے میں ہے کہ آیا مادہ امر میں جب ہم طلب کے معنی میں لیتے ہیں علو اور استعلاء معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اور مبحث سوم مادہ امر کے بارے میں ہے کہ بیان ہوگا کہ آیا مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ یہ ان مباحث کی فہرست ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان مباحث کو پیش کر رہے ہیں، کہ مطلب بالکل آسان ہے، لہذا کوشش کریں گے سرعت کے ساتھ زیادہ پڑھیں یہاں پر۔ اچھا، مبحث اول اس کے بارے میں ہے کہ لفظ امر مشترک لفظی ہے۔ دیکھیں، مشترک لفظی کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں۔ مشترک لفظی یعنی وہ لفظ کہ لفظ تو ایک ہے لیکن ایک سے زیادہ معناؤں کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں مشترک لفظی۔ اس کے مقابلے میں مشترک معنوی ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن اس کو ایک جامع معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس کے مصادیق متعدد اور زیادہ ہے۔ تو مبحث اول یہ ہے کہ لفظ امر مشترک لفظی ہے۔ اچھا، مشترک لفظی ہے، ابھی ہماری گفتگو کس کے بارے میں ہے؟ لفظ امر کے بارے میں۔ حمزہ، میم اور را، امر، اس لفظ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔
اور اس لفظ کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ مشترک لفظی ہے۔ اچھا، مشترک لفظی ہے، اس کے کون سے معنی ہیں؟ کہتے مشترک لفظی ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک طلب اور دوسرا معنی اس کا ہے فعل، کام۔ کہتے ہیں نا فلاں امر کے لیے جا رہا ہوں، یعنی فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ لفظ ان دو معنیوں کے لیے واضح ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے معانی ذکر کیے گئے ہیں، مثلا امر کے لیے شے کا معنی بھی آیا ہے، شان کا معنی بھی آیا ہے، غرض کا معنی بھی آیا ہے، حادثے کا معنی بھی آیا ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں بقایا اور جتنے بھی معانی ہیں وہ انہی معنیوں کی طرف پلٹتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی ہیں، چاہے شے کے معنی میں ہو، شان کے معنی میں ہو، حادثے کے معنی میں ہو، غرض کے معنی میں ہو، وہ اسی فعل اور کام اور کار کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ دو معنی ہیں۔ اچھا، مصنف فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، ان دونوں معنیوں کے لیے واقعاً یہ لفظ وضع ہوا ہے، اور بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں ان کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ مثلا طلب کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، سورہ نور کی آیت پیش کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو امر خدا کے مخالف ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، حذر کرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان کو فتنے سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں فتنے کے اندر نہ پھنس جائے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں عذاب میں نہ مبتلا ہو جائے۔ کہ یہاں پر لفظ ان امر ہی طلب کے معنی میں ہے، کہ منافقین کے بارے میں آیت ہے کہ منافقین کو خدا کے امر سے ڈرنا چاہیے، خدا نے جب ان سے کوئی چیز طلب کی ہے تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کی بھی بہترین مثالیں ہیں کہ یہاں پر مصنف 3 آیتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ میں اس کو عبارت میں پڑھتا ہوں۔ یہ پہلی بات بالکل آسان ہے، لہذا میں اس کا جلدی میں ترجمہ کروں تاکہ دوسری بات میں وارد ہو جائے۔ الفصل الاول فی مادۃ الامر، فرماتے مقصد اول کی جو فصل اول ہے وہ مادہ امر کے بارے میں، حمزہ میم را کے بارے میں۔ وفیہ مباحث، اور اس کے اندر کچھ مباحث ہیں۔ المبحث الاول، پہلی بحث کیا ہے؟ لفظ الامر مشترک لفظی، لفظ امر مشترک لفظی ہے۔ ان لفظ الامر مشترک لفظی بین معنیین، بتحقیق لفظ امر مشترک لفظی ہے دو معنیوں کے مابین۔ ہما، وہ دونوں معنی کون سی ہیں؟ الطلب والفعل، کہ یہاں پر جو کتاب کی ہمارے پاس چاپ ہے اس میں عبارت کی تکتی گندی ہے، اس ہما کو الطلب والفعل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ہما الطلب والفعل، وہ دونوں معنی کون سے ہیں؟ ایک طلب ہے اور ایک فعل ہے۔ وَإِلَيْهِمَا يَرْجِعُ سَائِرُ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرَهَا أَهْلُ اللُّغَةِ، کہتے ہیں انہی دونوں معنیوں کی طرف وہ تمام معانی پلٹتی ہیں کہ جن کو اہل لغت نے ذکر کیا ہے۔ کون سی تمام معانی؟ مثلا جیسے میں نے ذکر کیا، شے، شان، حادثہ، غرض، یہ معانی۔ لا خلاف بین الجمیع فی صحت استعمالہ فی الطلب، فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لفظ امر، مادہ امر طلب کے معنی میں اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ کقولہ سبحانہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ منافقین، ان کے بارے میں کہ ان منافقین کو خدا کے امر کی مخالفت کرنے سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ فتنہ آ کر ان کو گھیر لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اذیت دینے والا عذاب ان تک پہنچ جائے، کہ یہاں پر لفظ امر طلب کے معنی میں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي، پہلے معنی میں تو اجمالی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دوسرے معنی کے اندر بہرحال تھوڑا بہت اختلاف ہے۔
لیکن والظاہر صحت استعمال ہی فی الفعل، ظاہر یہ ہے کہ اس دوسرے معنی میں بھی مادہ امر استعمال ہوا ہے، ظاہر یہ ہے کہ اس امر کا استعمال کرنا صحیح ہے فعل کے معنی میں، کیوں؟ لورود ہی فی القرآن، کیونکہ یہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، کقول ہی سبحانہ، جس طریقے سے پروردگار عالم کا یہ قول، قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیں کہ تمام کا تمام امر خدا کے لیے ہے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، کہ یہ منافقین کے بارے میں کہ وہ اپنے نفوس کے اندر چھپاتے ہیں وہ چیزیں کہ جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، ان کے دل میں کچھ ہے اور باتیں کچھ اور کرتے ہیں، کہ یہاں پر امر کار فعل کے معنی میں، وقضی الامر، کہ دیگے امر تمام ہوا، فیصلہ ہو چکا، بات ختم ہوئی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سارے کے سارے امور خدا کی جانب پلٹائے جاتے ہیں، کہ یہاں پر بھی امر اسی فعل کے معنی میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کاموں کے بارے میں آپ ان سے مشاورت کریں، تو یہاں پر بھی امر اسی معنی میں ہے۔ اور آغا کہتے ہیں بہترین شاہد یہ ہے کہ امر جب طلب کے معنی میں آتا ہے تو اس کی جمع اوامر بنتی ہے، اور امر جب فعل کے معنی میں آتا ہے تو اس کی جمع امور بنتی ہے، یہ بھی خود بہترین شاہد ہے کہ یہ مشترک لفظی ہے۔ ثم الامر ان کان بمعنی الطلب فیجمع علی اوامر، کہتے ہیں کہ یہ مطلب جان لیں کہ امر اگر طلب کے معنی میں ہو تو پھر اس کو جمع بنایا جاتا ہے اوامر پر، طلب یعنی ای طلب الفعل من الغیر، غیر سے کوئی کام طلب کرنا، بھائی تم یہ کرو وہ کرو، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کرو، اسے کہتے ہیں طلب فعل من الغیر۔ کما انہ اذا کان بمعنی الفعل، جس طریقے سے یہ امر اگر فعل کے معنی میں ہو، فیجمع علی امور، تو اس کی جمع امور پر آتی ہے، والاختلاف فی صیغۃ الجمع دلیل علی انہ موضوع لمعنیین مختلفین، فرماتے ہیں کہ صیغہ جمع کے اندر اختلاف یہ بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ یہ امر وضع کیا گیا ہے دو مختلف معناؤں کے لیے، کہ یہ پہلا مطلب تھا جو نہایت آسان مطلب ہے۔ اچھا آتے ہیں دوسرے امر کی طرف، مبحث دوم جو یہاں پر مطرح ہے وہ مبحث دوم یہ ہے کہ آیا امر کے اندر علو معتبر ہے یا استعلاء معتبر ہے، یا دونوں معتبر ہیں یا دونوں معتبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے آئے علو اور استعلاء کو سمجھیں کہ علو کسے کہتے ہیں اور استعلاء کسے کہتے ہیں۔ علو سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک سلطنت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، صاحب حق ہونے کے اعتبار سے نفوذ رکھتا ہے کسی بندے پر۔ مثلا اگر ایک بندہ کسی کی ولایت کے اندر ہے تو اب جو اس کا مالک ہے اور جو اس کی ولایت کے اندر ہے، تو مالک ایک طریقے کا حق رکھتا ہے، ایک طریقے کا سلطہ رکھتا ہے، ایک طریقے کا نفوذ رکھتا ہے اپنے غلام کی نسبت سے۔ اگر مثلا والد ہے اور اس کی اولاد چھوٹی ہے، اس کی ولایت کے اندر ہے، تو والد یہاں پر ایک حق رکھتا ہے، ایک سلطہ اور سلطنت رکھتا ہے اپنے بیٹے کی نسبت سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ شریعت نے اس کو کتنا سلطہ دیا ہے، کتنا حق دیا ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال فی الجملہ اس کو ایک سلطنت حاصل ہے، ایک نفوذ حاصل ہے اپنے ماتحت کی نسبت سے، تو اس کو کہا جاتا ہے علو۔ علو یعنی واقعاً حقیقتاً ایک بندے کو حق حاصل ہو، سلطنت حاصل ہو اور نفوذ حاصل ہو اپنے ماتحت کی نسبت، اسے کہتے ہیں علو۔ اب اس سلطنت کا منشا کیا ہے اس بحث میں ہم نہیں جاتے، ہو سکتا ہے عرف ہو سکتا ہے شر ہو سکتا ہے عقل ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس نے آ کر اس کو یہ سلطہ دیا ہے، یہ سلطنت دی ہے، یہ حق دیا ہے اپنے ماتحت کی نسبت سے، اس کو کہتے ہیں علو۔
استعلا کسے کہتے ہیں؟ استعلا یعنی اظہار علو اور سلطنت، اسے کہتے ہیں استعلا۔ استعلا یعنی اپنی اس بلندی کو، سلطنت کو ظاہر کرنا، یہ اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں استعلا۔ اب استعلا کے معنی میں یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ عالی ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے حقیقت میں اس کو علو حاصل ہو سکتا ہے حقیقت میں اس کو علو حاصل نہ ہو۔ استعلا کے معنی میں یہ چھپا ہوا ہے کہ اظہار علو اور اظہار سلطنت، یہ معنی ہے استعلا کا۔ اچھا، جب ان دونوں کا یہ معنی واضح ہو گیا، علو یعنی انسان کا صاحب سلطہ، صاحب حق ہونا، اور استعلا یعنی اپنے اس علو اور سلطنت کا اظہار کرنا۔ اب اظہار کرنے والا ایک مرتبہ وہ بندہ ہے جس کے پاس حقیقتاً علو ہے، ایک مرتبہ اظہار کرنے والا وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس حقیقتاً یہ علو نہیں ہے۔ تو اگر آپ توجہ کریں اس اعتبار سے علو اور استعلا کے اندر عام خاص من وجہ کی نسبت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ایک جگہ پر علو بھی ہو اور استعلا بھی ہو، ایک بندہ مالک ہے، حقیقتاً اس کو سلطنت حاصل ہے اور اپنی سلطنت کا اظہار بھی کرتا ہے، تو یہاں پر علو بھی ہے اور استعلا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کے پاس علو ہو، بلندی ہو، مالک ہو، لیکن اپنی مالکیت کو اور سلطنت کو ظاہر نہ کرے، بس وہاں پر علو ہے لیکن استعلا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ استعلا کرے یعنی اظہار علو کرے، لیکن حقیقت میں اس کے پاس وہ علو نہ ہو، حقیقت میں وہ سلطنت نہ ہو۔ تو بس ان باتوں پر اگر آپ توجہ کریں تو علو اور استعلا کے اندر عموم من وجہ کی نسبت ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا علو اور استعلا۔ اب بحث یہ کہ مادہ امر جب طلب کے معنی میں ہے، فعل کے معنی کی بات نہیں کر رہے، مادہ امر جب طلب کے معنی میں، جب طلب کا معنی اس میں ہو، تو آیا وہاں پر علو اور استعلا اس کے اندر معتبر ہے یا علو اور استعلا اس کے اندر معتبر نہیں ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مادہ امر طلب کا معنی کب دے گا؟ یعنی اگر کسی بندے کے اندر علو ہو، یعنی وہ صاحب حق ہو، صاحب سلطنت ہو، اس کو نفوذ ہو ماتحت کی نسبت، وہاں پر یہ امر طلب کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہ؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ سلطنت، نفوذ اور یہ چیزیں ہوں، علو ضروری نہیں ہے، بلکہ فقط استعلا ہو یہی کافی ہے۔ کون سی چیز معتبر ہے اس کے اندر؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر مختلف اقوال ہیں، کہ 4 اقوال کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مادہ امر اسی وقت طلب کے معنی میں ہوگا جب اس کے اندر علو ہو، یعنی وہاں پر یہ طلب کا معنی دے گا جب یہ امر کرنے والا واقعاً عالی ہو، صاحب حق ہو، سلطنت ہو۔ اگر درجے کے لحاظ سے نیچے ہے، صاحب حق نہیں ہے، تو اس کا امر طلب کے معنی میں نہیں ہوگا، وہاں پر امر نہیں ہوگا۔ بعض اس طریقے سے کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ امر کا معنی کیا ہے؟ طلب العالی من الدانی، عالی آ کر دانی سے طلب کرے، یہ امر کہلاتا ہے۔ اگر وہ بندہ عالی نہیں ہے تو اس کا یہ معنی وہاں پر ہی امر نہیں ہوگا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، امر کے اندر طلب اور استعلا دونوں ہونے چاہیے، یعنی طلب العالی من الدانی مستعلیان، عالی آ کر دانی سے طلب کرے اور اپنے علو کا اظہار بھی کرے، تب ہم اس کو امر کہیں گے۔ لیکن اگر فقط اس کے اندر علو ہو لیکن استعلا نہ ہو، اظہار علو نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر امر نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مادہ امر کے اندر دونوں میں سے کوئی ایک ہو، یا علو ہو یا استعلا ہو،
یعنی حقیقت میں عالی ہو اگر وہ طلب کرے تو بھی امر ہے، یا اگر حقیقت میں علو نہیں ہے لیکن اظہار علو کر کے طلب کرتا ہے تو بھی امر ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ تیسرا قول۔ چوتھا قول یہ ہے کہ مادہ امر کے اندر، اس امر کے اندر طلب کے معنی کے لحاظ سے جب آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی معتبر نہیں ہے، نہ علو معتبر ہے نہ استعلاء معتبر ہے، کوئی بھی معتبر نہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ہمارے نزدیک دوسرا قول درست ہے، یعنی دوسرا قول درست ہے یعنی کیا؟ یعنی مادہ امر میں کہ صدق کرنے کے لیے امر کے لیے ضروری ہے کہ علو بھی ہو اور اس علو کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، علو کا اظہار بھی ضروری ہے اور علو بھی ضروری ہے، کہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قول سید امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور یہی قول درست بھی ہے۔ اچھا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے اس موضوع پر۔ امر کے اندر علو معتبر ہے، یہ کیوں معتبر ہے؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی دانی بندہ، نیچے والا انسان بڑے والے بندے کو امر کرے تو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں تو چھوٹا ہو کر بڑوں کو امر کرتا ہے۔ خوب یہ پتا چل رہا ہے کہ پس جو اس کی مذمت کی جا رہی ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ پس امر کے معنی کے اندر علو ہونا چاہیے۔ امر کی وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جو بزرگ ہو، بالاتر ہو۔ اچھا، استعلاء کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر عالی استعلاء کے عنوان سے طلب نہ کرے تو اس کو امر نہیں کریں گے، اور اس کے لیے بہترین شاید خود روایت ہے کہ ہم روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تقریباً مبحث دوم کا خلاصہ ہے جو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ عبارت کی طرف ہے، المبحث الثانی اعتبار العلو والاستعلاء فی صدق مادۃ الامر بمعنی الطلب۔ فرماتے ہیں علو اور استعلاء کے معتبر ہونے کے بارے میں کہ علو اور استعلاء معتبر ہے مادہ امر کے صادق آنے میں، البتہ مادہ امر جب طلب کے معنی میں ہو، یا معتبر نہیں ہے۔ اختلف الاصولیون فی اعتبار العلو والاستعلاء، اصولیوں نے اختلاف کیا ہے علو اور استعلاء کے معتبر ہونے کے بارے میں فی صدق الامر بمعنی الطلب، اگر امر طلب کے معنی میں ہو تو وہ کہاں پر صادق آئے گا؟ اس کے اندر آیا علو اور استعلاء معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ اختلافو، یعنی اختلاف الاصولیون علی اقوالین، چند اقوالوں پر ان لوگوں کا اختلاف ہے۔ کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میں نے خارج میں علو اور استعلاء کا معنی بیان کیا۔ علو یعنی انسان کا صاحب سلطنت اور حق ہونا، اور استعلاء یعنی اس علو اور سلطنت کا اظہار کرنا۔ پہلا قول، یعتبر فی صدق مادۃ الامر وجود العلو فی الامر دون الاستعلاء، کہتے ہیں کہ مادہ امر کے صادق آنے میں معتبر ہے وجود العلو، یعتبروں کا نائب فاعل، علو کا ہونا فی الامر، امر کرنے والے کے اندر، جو امر کر رہا ہے وہ واقعاً عالی ہونا چاہیے۔ دون الاستعلاء، استعلاء معتبر نہیں ہے، کیوں؟ لکفایت صدور الطلب من العالی، کیونکہ امر کے صادق آنے میں یہی کافی ہے کہ عالی طلب کرے، عالی سے طلب صادر ہو۔ وَإِن كَانَ مُسْتَخْفِضًا لِجَنَاحِهِ عِنْدَ الْعُقَلَاء، اگرچہ اس نے اپنے بالوں پر جھکائے ہوئے ہوں عقلاء کے سامنے، یعنی خود بے شک انکساری کے ساتھ کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ عالی ہے تو اس کی بات امر ہوگی۔ اگر امام علیہ السلام آپ کو کوئی بات کرتے ہیں، کچھ طلب کرتے ہیں تو وہ امر ہوگا، اگرچہ امام علیہ السلام انکساری کے ساتھ وہ بات کریں، یا کوئی آپ کا مولا ہے، مالک ہے، وہ آپ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، اگر وہ عالی ہے تو اس کی بات امر ہوگی، اگرچہ وہ آپ کو اخلاقی طور پر یا دوسرے طریقے سے کہتا ہے یا انکساری کرتا ہے، اظہار علو نہیں کرتا، کافی ہے یہی۔ وَهُوَ خِيَرَةُ الْمُحَقِّقِ الْخُرَاسَانِی،
فرماتے ہیں کہ یہ قول محقق خراسانی یعنی مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایہ کا قول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کفایت الاصول ہمارے ہاں ایک اہم ترین کتاب ہے کہ جس کا لکھنے والا آخوند خراسانی ہے، اور یہ تقریباً سطحیات میں آخری کتاب ہے۔ دوسرا قول یعتبر فی صدق مادۃ الامر کلا الامرین، دوسرا قول یہ ہے کہ مادہ امر کے صادق آنے میں دونوں امور کا ہونا ضروری ہے، دونوں امر علو اور استعلاء دونوں ہوں۔ فلا يؤد كلام المولى ما عبده امرا اذا كان على طریق الاستدعاء، فرماتے ہیں کہ پس مولا کا کلام اپنے عبد کے ساتھ امر شمار نہیں کیا جائے گا اگر استدعاء کے طریقے سے ہو، اسے بالکل منخفض ہو کر کہہ رہا ہے کہ آغا لطفاً یہ کام کریں، مہربانی کریں، تو یہ امر نہیں ہوگا۔ وَهُوَ خِيَرَةُ السید الامام الخمینی قدس سرہ، یہ سید امام پیشوا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یعتبر، تیسرا قول یعتبر فی صدق مادۃ الامر احد الامرین، فرماتے ہیں کہ مادہ امر کے صادق آنے میں معتبر ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز، دونوں میں سے کوئی ایک چیز یعنی کیا؟ الامرین کے لیے بدل، العلو او الاستعلاء، علو یا استعلاء، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو۔ وَأَمَّا کفایت العلو، علو کیوں ضروری ہے، وہ کیوں کافی ہے؟ فلما تقدم فی دلیل قول الاول، کیونکہ قول اول کے دلیل میں جو ہم نے ذکر کیا کہ اگر عالی طلب کرے، اگرچہ وہ مستخفضاً لجناح ہی ہو تو اس کو کافی قرار دیا جاتا ہے۔ البتہ اس عبارت کا جو میں نے ترجمہ کیا تھا مستخفضاً کے متعلق قرار دیا تھا عند العقلاء کو، لیکن میرے خیال میں بہتر یہ کہ اس کو کفایت کے متعلق قرار دے۔ آپ پہلے قول کی عبارت کی طرف آئے، لکفایت صدور الطلب من العالی وان کان مستخفضا لجناحہ، ایسے عبارت ہے۔ عند العقلاء یعنی لکفایت، کافی ہے عقلاء کے نزدیک عالی کا طلب کرنا اگرچہ وہ اپنے بالوں کو جھکائے ہوئے ہے، اگرچہ اپنے کاندھوں کو جھکائے ہوئے ہے، یعنی اگرچہ وہ منکسری کیوں نہ ہو، عقلاء کے نزدیک یہی کافی ہے۔ عبارت کا ایسے ترجمہ کریں، پہلی مرتبہ جو میں نے ترجمہ کیا ظاہراً اس میں اشتباہ کیا، مستخفضاً کے متعلق کیا تھا کہ یہ درست نہیں، عند العقلاء لکفایت کے متعلق کرے، یہ درست ہوگا۔ یعنی عقلاء کے نزدیک یہ کافی ہے، نہ کہ اپنے کاندھوں کو جھکائے عقلاء کے سامنے، کہ پہلا ترجمہ میں نے ایسے کیا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ دلیل اما کفایت العلو، تیسرے قول میں آ جائیں، اما کفایت العلو فلما تقدم فی دلیل القول الاول، فقط علو کافی ہے کیونکہ ہم نے پہلے دلیل میں جو پہلے قول کے دلیل میں ذکر کیا تھا وہی کافی ہے۔ کیا ذکر کیا تھا ہم نے پہلے قول کے دلیل میں؟ کہ عقلاء کے نزدیک امر کے لیے صدور الطلب من العالی کافی ہے، یہ اسی کو عقلاء امر شمار کرتے ہیں۔ وَأَمَّا کفایت الاستعلاء، فقط استعلاء کافی ہے، علو ضروری نہیں ہے، یہ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ يَصِحُّ تَقْبِيحُ الطَّالِبِ السَّافِلِ الْمُسْتَعْلِي ممن هو اعلی منه وتوبیخه بمثل انک لم تأمرنی، یہ دلیل سمجھنے والی ہے اور عبارت بھی خوبصورت ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایک خادم اور غلام اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے مولا سے کوئی چیز طلب کرے، یہ کرو، تو یہاں پر عقلاء کیا کرتے ہیں؟ عقلاء کہتے ہیں کہ اس کی تقبیح، اس کی مذمت کرنا درست ہے۔ مولا کہہ سکتا ہے، او بھائی تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ اس طریقے سے بات کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھے امر کرنے والا؟ خوب، یہ خود مولا کا اپنے خادم کو یہ کہنا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے امر کرنے والا، اس چیز کا پتہ بتا رہا ہے کہ اس کا قول امر کے معنی کا باعث ہے،
یعنی وہ جو آپ سے طلب کر رہا ہے مستعلیان، اور آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہا ہے، یہ خود دلیل ہے کہ اس کا قول امر ہے۔ دقت کر رہے ہیں، نقطہ بہت ہی ظریف اور لطیف ہے۔ اگر خادم نوکر اپنے مولا سے کوئی چیز طلب کرے لیکن مستعلیان، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، تو مولا اسے کہتا ہے کہ تو مجھے امر کرتا ہے، اس کی تقبیح کرتا ہے۔ یہ تقبیح کرنا، اس کی مذمت کرنا اور یہ کہنا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے امر کرنے والا، یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ اس کا قول امر ہے۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ فقط استعلاء ہو، یہ بھی کافی۔ فَلِأَنَّهُ کفایت استعلاء، کیوں استعلاء فقط کافی ہے؟ یہ تیسرا قول کہہ رہا ہے اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ يَصِحُّ تَقْبِيحُ الطَّالِبِ، کیونکہ صحیح ہے اس طلب کرنے والے کی تقبیح کرنا۔ تقبیح یعنی اس کی مذمت کرنا۔ کون سا طالب؟ السافل، جو نیچے والا ہے، نوکر ہے مثلا، المستعلی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، استعلاء کرتا ہے۔ یصح الطالب السافل المستعلی، طالب کس سے؟ ممن، یہ ممن طالب کے متعلق ہے۔ نوکر آ کر طلب کرتا ہے ممن، اس شخص سے کہ ہوا اعلیٰ منہ، جو اس سے بڑا ہے، یعنی مالک سے۔ اس کی تقبیح کرنا، وَتَوْبِیخُہُ، یہ وَتَوْبِیخُہُ تقبیح پر متعلق ہے، یعنی اس پر عطف ہے۔ اس کی توبیخ اور تقبیح کرنا بمثل، اس جملے سے کہ اِنَّکَ لِمَ تَأْمُرُنِی، تو مجھے کیوں امر کرتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے استعلائی طلب سے امر متحقق ہو جاتا ہے، اور یہی کافی ہے۔ لا يعتبر فی صدق مادۃ الامر واحدۃ منہما، چوتھا قول یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی معتبر نہیں ہے۔ وَهُوَ خِيَارَةُ الْمُحَقِّقِ الْبُرُوجَرْدِی، اور یہ محقق بروجردی کا مختار ہے۔ آغا فرماتے الظاہر هو القول الثانی، ظاہر یہ ہے کہ دونوں معتبر ہیں، یعنی وہی امام خمینی والا قول۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مُعَادِلٌ لِلَفْظِ فرمان فی اللغۃ الفارسیہ، اس لیے کہ یہ جو لفظ امر لغت عربی میں ہے یہ معادل ہے کس کا؟ لغت فارسی میں جو آپ کہتے ہیں فرمان، اردو میں کہتے ہیں حکم، امر یعنی حکم۔ وَهُوَ يَتَضَمَّنُ عُلُوَّ صَاحِبِهِ، اور خود یہ فرمان اور حکم اپنے اندر صاحب امر کے علو کو لیے ہوئے ہے۔ یعنی امر اسی کا ہوتا ہے جو صاحب امر ہو، حکم وہ دیتا ہے جو حاکم ہو۔ جو حاکم نہیں ہے، نیچے والا ہے، اس کی بات تو حکم نہیں ہوتی، اس کی بات تو فرمان نہیں ہوتی۔ وَلِذَلِكَ يُذَمُّ إِذَا أَمَرَ، اسی لیے مذمت کی جاتی ہے اس شخص کی اذا امر ولم یکن عالیاً، ایک بندہ امر کرے جبکہ وہ عالی نہ ہو۔ مذمت اس بات پر نہیں کر رہا ہے کہ وہ امر کر رہا ہے، بلکہ وہاں پر مذمت اس نقطے کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے۔ وہ حاکم نہیں ہے، اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے، اس بات پر مذمت ہے، نہیں ان کے اس بات پر مذمت ہے کہ اس کا قول امر ہے۔ نقطہ دقیق ہے۔ تیسرے قول میں ابھی ہم نے کیا بیان کیا اس کے دلیل کے لیے کہ فقط استعلاء کافی ہے، وہاں پر یہ ذکر کیا نا کہ اگر کوئی سافل بندہ آ کر عالی سے کوئی چیز طلب کرے مستعلیان، تو ہم اس کو کہتے ہیں، مذمت کرتے ہیں کہ بھئی تو کیوں امر کرتا ہے؟ تو تیسرے قول نے سے نتیجہ کیا لیا؟ تیسرے قول نے سے نتیجہ یہ لیا کہ بس اس کی بات امر ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ عالی ہونا چاہیے۔ تیسرا قول ایسے کہہ رہا تھا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ، اس کی بات امر نہیں ہے، اس پر امر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کی مذمت اس بات پر نہیں ہے کہ اس کی بات امر ہے، مذمت اس بات پر ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ تو حاکم نہیں ہے، حکم کیوں کر رہا ہے؟ دقت کریں، دقیق مطلب ہے۔ بس علو ہونا چاہیے۔
وَأَمَّا اعتبار الاستعلاء، لیکن استعلاء کیوں معتبر ہے؟ فَلِعَدَمِ صِدْقِهِ اِذَا كَانَ بِصُورَةِ الْاِسْتِدْعَاء، وہ اس لیے کہ امر صدق نہیں کرے گا اگر استدعاء اور خواہش کی صورت میں ہو. اگر خواہش ہو عالی کی جانب سے تو اس کو امر نہیں کہیں گے. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ بُرَيْرَةَ، اور ہماری اس بات کے لیے گواہ بریرہ ایک خاتون ہے، اس کا قول ہے. بریرہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک کنیز تھی، کسی غلام کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، بعد میں وہ کنیز آزاد ہو گئی. تو شرعی حکم ہے کہ جب کنیز آزاد ہو جائے تو اگر اس کا شوہر غلام ہے تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو اس کے ساتھ رہے، چاہے تو اس سے جدا ہو جائے. تو بریرہ نے شریعت کے اس قانون کا فائدہ لیا، جیسے ہی آزاد ہوئی اپنے شوہر سے جدا ہوئی. تو وہ بریرہ کا جو شوہر تھا وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. وہ بہرحال کسی توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ آپ اسے کہیں کہ یہ مجھے نہ چھوڑے، میں بہت محبت کرتا ہوں. تو پیغمبر اکرم نے بریرہ کو کہا کہ بھائی وہ تمہارا شوہر ہے، کیوں چھوڑ رہی ہو اس کو؟ تو بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ امر کر رہے ہیں یا امر نہیں کر رہے؟ امر ہے آپ کی جانب سے کہ میں اس کو نہ چھوڑوں. تو پیغمبر نے کہا کہ نہ، یہ امر نہیں ہے، میں اس کا شفیع بنتا ہوں، شافع بنتا ہوں. تو یہ خود کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ بات امر ہے یا امر نہیں، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم عالی تو ہیں لیکن صرف علو کی وجہ سے ان کا قول امر نہیں بنتا. اگر استعلاء کے عنوان سے ہو تو وہ امر قول بنے، وہ پیغمبر کا قول امر بنے گا. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ بُرَيْرَةَ، اس بات کے لیے بریرہ کا قول گواہ ہے، لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کو، کہ کہا تَأْمُرُنِي یا رسول اللہ، کہ جب پیغمبر نے کہا نا تو کیوں چھوڑ رہی ہو تم اس کو، وہ تمہارا شوہر ہے، اِنَّهُ زَوْجُكَ. تو پھر بریرہ نے کہا کہ تأمرنی یا رسول اللہ، کہ آپ مجھے امر کر رہے ہیں؟ قال انما انا شافع، کہا نہ میں امر نہیں کر رہا، میں شفاعت کر رہا ہوں. فلو کان مجرد العلو کافیا، اگر فقط بلند ہونا کافی ہوتا امر کے لیے تو بس یہی کہ پیغمبر نے کہا تو وہ امر ہونا چاہیے تھا. لما انفق طلبہ من کونہ امران، تو پھر پیغمبر کی طلب امر سے جدا نہیں ہو پاتی، حالانکہ پیغمبر اپنی طلب کو امر سے جدا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ میری طلب ہے یا نہ خواہش ہے. البتہ جیسے پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ امر نہیں ہے، میں شافع ہوں، تو پھر اس نے دیگے قبول نہیں کیا تھا، بریرہ نے جدائی کو قبول کیا تھا، غلام کے ساتھ رہنا قبول نہیں کیا تھا. اچھا ایک اور بحث ہے، تیسری بحث، کہ وہ بھی مبحث سوم بھی بالکل آسان ہے کہ اس کا بھی سوچ رہا ہوں ترجمہ کر لوں. وہ یہ ہے کہ مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. اگر مولا اپنے بندے سے، عبد سے لفظ امر کے ذریعے سے کوئی چیز طلب کرے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ واجب ہے. المبحث الثالث فی دلالت الامر علی الوجوب، تیسرا مبحث اس بارے میں ہے کہ امر کا لفظ وجوب پر دلالت کرتا ہے. اذا طلب المولا من عبدہ شیئا، اگر مولا اپنے بندے سے کوئی چیز طلب کرے بلفظ الامر، امر کے لفظ کے ذریعے سے، کہ یقول آمرک بکذا، مثلا کہا کہ میں تمہیں امر کرتا ہوں، فہل یدل کلامہ علی الوجوب او لا، تو آیا مولا کا یہ آمرک، یہ امر کا لفظ وجوب پر دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا؟ الظاہر هو الاول، ظاہر یہ کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن السامع ينتقل من سماع لفظ الامر الى لزوم الامتثال، اس لیے کہ سننے والا جیسے ہی لفظ امر کو سنتا ہے اس کا ذہن اس طرف چاہتا ہے کہ واجب ہے مجھ پر امتثال، یعنی ضروری ہے اس کو انجام دینا. الذي يعبر عنه بالوجوب، لازم ہے امتثال، ضروری ہے انجام دینا. خوب یہی وجوب تو ہے. وَيُؤَيَّدْ هَذَا الْإِنْسِبَاقُ وَالتَّبَادُرُ، کہتے ہیں کہ یہ انسباق اور تبادر جو ہے اس کی تائید ہوتی ہے بالآیات التالیہ، ان آیات سے بھی اس مطلب کی تائید ہوتی ہے. قولہ سبحانہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
حیث حدد سبحانہ علی مخالفت الامر والتحدید دلیل الوجوب۔ دیکھیں اس آیت کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، خداوند متعال تحدید کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے امر کی مخالفت پر۔ اچھا، یہ ڈرانا اور دھمکی دینا کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے کہ جب کسی واجب کو چھوڑا جائے۔ اگر واجب نہ ہو امر، وہ مستحب ہو، تو اس پر تو تحدید نہیں ہوتی۔ والتحدید دلیل الوجوب۔ اسی طریقے سے یہ قول خداوند متعال، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے امر کیا تھا۔ حیث ذم سبحانہ ابلیس لمخالفت الامر، کہ یہاں پر خداوند متعال نے ابلیس کی مذمت کی ہے امر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ وذم آیت الوجوب، یہ مذمت خود نشانی ہے کہ وہ چیز واجب تھی، ضروری تھی، تبھی تو مذمت ہے۔ اگر ضروری نہیں تھی تو پھر مذمت کیسی ہے؟ اسی طریقے سے یہ آیت علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ یہ آیت ان بدبخت لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ اکبر، جہنمیوں کے لیے ہے کہ ان کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ غلاظ ہوں گے، غلیظ، شدید ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی جسے کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے پر ذرے برابر نرمی نہیں ہوگی۔ لا یعصون ما امرہم، اور معصیت اور عصیان نہیں کریں گے اس چیز کا کہ جس چیز کا خدا نے ان کو امر کیا ہے، کہ یہاں پر شاید مثال لا یعصون میں ہے۔ حیث سما سبحانہ مخالفت الامر عصیانا، کہ یہاں پر خداوند متعال نے امر کی مخالفت کو عصیان اور نافرمانی سے کہا ہے۔ والوصف بالعصیان دلیل الوجوب، اور یہ وصف عصیان کی لا یعصون دلیل ہے کہ یہ چیز واجب ہے۔ اگر واجب نہیں ہے اس امر کی اطاعت تو پھر عصیان کیسا؟ مضافاً الی ما ورد فی قولہ، اور اس کے علاوہ یہ جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت اور تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو ان کو سواک، مسواک کا امر کرتا ہے نا، واجب قرار دیتا۔ لزوم المشقت آیت کونہ مفیدا للوجوب، یہ خود مشقت کا ہونا یہ خود آیت اور نشانی ہے کہ یہ مفید وجوب ہے۔ اگر واجب مراد نہ ہوتا اس امر سے تو پھر مشقت کیسی؟ ولزوم المشقت، اس مشقت کا لازم ہونا آیت کونہ مفیدا للوجوب، اس بات کی علامت ہے کہ یہ مفید وجوب ہے۔ اذ لا مشقت فی الاستحباب، اگر مستحب ہے تو پھر اس میں کس قسم کی مشقت؟ آخری بات کہ جس کو میں نے جلدی میں پڑھا، مصنف نے اوپر کیا کہا، وَيُؤَيَّدْ هَذَا الْإِنْسِبَاقِ، مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، دلیل تبادر ہے، لیکن دلیل کی تائید ان آیات اور روایات سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں تائید وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے اندر خود دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تائید کے طور پر جو مطلب پیش کیا جاتا ہے نا، وہ بتنہائی دلیل نہیں بن سکتا۔ تو ان تمام موارد میں جو آیات اور روایت میں لفظ امر سے ہم نے وجوب سمجھا ہے، یہ تائید ہے، دلیل نہیں ہے۔ اچھا دلیل کیوں نہیں ہے؟ دلالت تو وجوب پر کر رہے ہیں، اس پر آپ سوچئے گا، وگرنہ میں کل جواب دوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔